السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، جو میرا ایک پسندیدہ شعبہ ہوتا ہے کہ میں ان کو زندگی کے بارے میں کچھ سمجھاؤں کہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کو ہم کیسے بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں اور کیسے جو ہے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو چیز سمجھ کے کی جاتی ہے وہ اچھے طریقے سے کی جاتی ہے، اور جو آدمی سمجھ کے بغیر کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کے اندر ہی اس کی لرننگ ہوتی ہے، اس کے اندر ہی وہ سیکھتا ہے، تو پھر وہ کام کچھ مشکل سے انجام پاتا ہے۔ ہم اس دنیا میں جس میں رہ رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ نے اسباب کا جہان بنایا ہے، اسباب کا جہاں بنایا ہے۔ اسباب یعنی ہر چیز کو کسی سبب سے جوڑا ہے، یعنی یہ علت اور معلول کا قانون ہے۔ علت اور معلول عربی کے الفاظ ہیں، یعنی جسے انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ، اور اردو میں سے سمپلیفائی کریں گے تو کاز کہتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ، کوئی ریزن، کوئی اس کا محرک ہوتا ہے جس سے وہ چیز وجود میں آتی ہے اور انجام پاتی ہے۔ بغیر کسی کاز کے کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا، یعنی when there is a effect there is a cause behind it۔ تو آپ کو جیسے کہ ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن، ہر عمل کے پیچھے ایک رد عمل کے پیچھے عمل ہوتا ہے، اس چیز کا وہ رد عمل ہوتا ہے، اور ایک عمل ہوگا تو اس کا رد عمل بھی ہوگا، اور رد عمل کسی عمل ہی کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں پہ آپ جو کوشش کرے گا وہ اسے ملے گا، جو جس کی کوشش کرے گا۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے جو اس کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں وہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ محض سادہ کوشش نہیں ہے کہ بس ہلکی پھلکی کوشش کرنے سے کچھ مل جائے۔ سعی کا لفظ ہے، سعی، سین عین چھوٹی ہے، سعی یعنی ہوتی ہے بہت کوشش کرنا، انتہائی کوشش کرنا اور پوری کوشش کرنا اور جم کے کوشش کرنا۔ تو جو آدمی جس چیز کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ اسے وہی ملتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم جب یہ باتیں سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اب کوئی چیز میں چاہتا ہوں تو چاہت سے نہیں ملے گی، اس کے لیے میری کوشش ہوگی، میری لگن ہوگی، اور میرا اس کے لیے سوچ اور فکر ہوگی تو اس چیز کو وجود ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ جیسے کہ آپ کو میں کئی دفعہ بتاتا ہوں، ایک لا آف اٹریکشن، کیونکہ پوری دنیا میں ایک ٹاپک ہے، چل گیا ہے، لوگوں کے سامنے ایک اللہ کا یہ قانون آ گیا ہے اور اس کو لوگ سمجھتے ہیں جتنا ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو لا آف اٹریکشن میں کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے ویسا میں اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ اب آپ اللہ تعالیٰ سے گمان، ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے بس جی گزارا ہو جائے، اتنا رزق کافی ہے، بس گزارا ہو جائے، صبح شام ہو جائے، عزت سے ٹائم بسر ہو جائے، رہنے کو چھت مل جائے، کھانے کو روٹی مل جائے، پہننے کو 2 کپڑے ہوں، بس کافی ہے۔ اب یہ وہ اللہ سے گمان کر رہا ہے، یہ وہ چاہ رہا ہے، یہ وہ چاہتا ہے کہ بس مجھے اتنا کافی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو اتنا ہی ملے گا، یہ اسی حال میں ساری زندگی گزار دے گا، کیونکہ اس نے یہی گمان کیا، بلکہ منہ سے کہا کہ بس اتنا کافی ہے میرے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اس قانون کے تحت کہ جو جیسا گمان کرتا ہے ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کریں گے۔ لیکن دوسری طرف ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا بڑا اچھا گھر ہو، اچھے علاقے میں ہو، اور میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس اچھی سواری ہو، اور میں اچھا رزق بھی استعمال کروں، اچھے کپڑے پہنوں، اور میرے بچے بھی ایک اچھی زندگی گزاریں، وہ یہ سوچتا ہے۔ تو اب یہ چاہتا ہے، لیکن اگر یہ صرف چاہتا ہے کہ ہاں ہو جائے تو اچھا ہے، ہاں جی گاڑی اچھی ہے مل جائے تو کوئی عرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی گھر بھی اچھا ہو جائے تو اچھا ہے، مل جائے تو ٹھیک ہے، کوئی برا نہیں ہے، اچھا ہی لگتا ہے نا جی، یہ اس سے نہیں ہوگا، اس سے تو ہر آدمی کہہ دے گا۔ اس کی یہ چاہت ہو، اس کے لیے سوچے، اٹھتے بیٹھتے اس کو چاہے، اس کے دماغ سے اپنے مکان کا خیال نہ نکلے، بلکہ اس کے خیال بار بار یہ خیال آتا رہے کہ یار اپنا گھر کیسے بن جائے، اس کے لیے کیا میں کروں، کوئی پلاٹ چھوٹا سا لے کے رکھوں، اس کے لیے پیسے کیسے ہوں، یہ سوچے گا۔ ایک وقت آئے گا یہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے پلاٹ لے لیا ہوگا اس نے، پھر کچھ آگے جا کے
کیونکہ اب یہ ظاہر ایسے مکان بنانے کے لیے پلاٹ لیا ہے تو اسی حساب سے جب سوچتا اور چاہتا رہے گا تو اس کی آمدن اسی حساب سے بڑھتی رہے گی، اس کے سامنے ایسے ذرائع آتے رہیں گے کہ اس کی انکم بڑھے گی اور اس کی بچت ہوگی۔ ایک دن کہے گا یار مکان شروع کر لیتا ہوں، چلو چاہیے تو 10 لاکھ لیکن 5 لاکھ پاس موجود ہے، شروع کرتے ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ پھر اسے اللہ سے خیر کا اچھا گمان کیا اور آغاز کر دیا۔ اس طرح کرتے کرتے 20-25 سال جب گزرے گئے، 15 سال، اس کا اپنا مکان بھی ہوگا، اس کے بچے اچھے حالت میں زندگی گزارے ہوں گے اور یہ کھا بھی اچھا رہا ہوگا، پہن بھی اچھا رہا ہوگا۔ گویا جو چیز اس نے سوچی اور چاہی اور دماغ سے اس کو نکلنے نہیں دیا، اس کے اندر وہ سوچ چلتی رہی اور ساتھ ساتھ جو وہ کر سکتا تھا وہ کرتا رہا۔ اب اس آدمی کی اللہ تعالیٰ ایسے ہی رہنمائی فرماتے ہیں، ایسے ہی وسائل اور ذرائع مہیا کرتے ہیں کہ وہ، کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہونا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا یہ گمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور اس کی صحیح بھی یہ کر رہا ہوتا ہے اور اس دماغ کو اس چیز سے خالی بھی نہیں کرتا، تو پھر یہ لا آف اٹریکشن کے تحت اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، گمان کا قانون، اس کو ہماری شریعت میں گمان کہتے ہیں۔ تو گویا یہ گمان جو ہوتا ہے یہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھے دعا کہہ لیں، اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، گویا یہ اللہ سے چاہتا ہے، اللہ سے دعا ہی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اس فکر سے بے فکر نہیں ہوتا۔ تو جب یہ ایسا کرتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے جو یہ چاہتا ہے۔ اب چھوٹی چیزوں کے لیے چھوٹا سوچنا پڑتا ہے، جیسے ابھی آپ کو چاہیے، آج آپ کا دل کر رہا ہے، بہت شدت سے دل کیا کہ بریانی کھانے کو دل کرتا ہے، گھر میں تو بریانی نہیں تھی لیکن چاہت آپ کی تھی کہ بریانی کھانے کو دل کرتا ہے، تو کہیں پڑوس سے آ جاتی ہے، کوئی ساتھی باہر سے پارسل لے آتا ہے، بیوی گھر بیٹھی ہے تو خاوند باہر سے پارسل بریانی ہی لے آتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ بھائی آج تو میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا بریانی کو، آپ نے بھی وہی بریانی لے آئے، اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دیا۔ تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی ہماری خواہشیں ہیں جن کے لیے ہمیں تھوڑا سا تڑپنا، تھوڑا سا پھڑکنا پڑتا ہے اور اس کو وجود مل جاتا ہے۔ لیکن جو بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہمارے مشنز اور خیالات ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے اتنی ہی اٹریکشن، بڑی چیز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں سوچ اور فکر کو زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے اور وہ ہماری جو فکر ہو جاتی ہے تو وہ چیز مل جاتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا، اس کی بڑی آسان سی مثال ہے کہ جس آدمی نے گاڑی لی ہے، کار لی ہے اور اس کی ایج 45 ہے یا 50 ہے، تو آپ کبھی اس سے پوچھیں کہ گاڑی کے لیے آپ کی کتنے عرصے سے خواہش تھی، کتنی آپ کی چاہت تھی، اور کتنا آپ کا یہ ڈریم تھا پرانا، اور کس طرح یہ اس کو وجود ملا، تو وہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ آپ کو پوری سٹوری سنائے گا کہ کس طرح میرے دل میں خیال آتا تھا، یا ایک دن ایسے تھا، میں نے ایک گاڑی دیکھی تھی، میرے دل میں خیال آیا تھا، پھر میں نے چاہا، پھر میں سوچتا رہا، پھر کسی دن ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، الحمدللہ آج اللہ نے مجھے گاڑی دے دی ہے۔ تو آپ ایسے نہ سمجھیں کہ گاڑی بس ایسے وہ اچانک ہی کہیں اس کو پتہ چلا کہ بھئی ادھر سے پیسے آ گئے، ادھر سے گاڑی آ گئی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے بھی دے دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ اس کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے، ایک لمبی سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ اور پیسہ جس کے پاس آپ دیکھیں، وہ پیسے کی بہت خواہش رکھتا ہوتا ہے، تب ہی وہ پیسے والا ہوتا ہے اور دولت مند ہوتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہوتا، گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں یہ پیسے کی بہت زیادہ خواہش رکھتا ہی نہیں، یہ انہی میں سے ہے جو کہتے ہیں گزارا ہو جائے اور بس جی ٹھیک ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے، مر جانا ہے، کون سا دنیا میں رہنا ہے، اگر بہت بھی کما لیا تب بھی مر جانا ہے، زیادہ ہوا تب بھی مر جانا ہے، تھوڑا ہوا تب بھی مر جانا ہے، خالی آ دنیا سے آئے تھے خالی آ جانا ہے۔ ان لوگوں کی یہی فلسفی ہوتی ہے، یہ اسی حال میں ہوتے ہیں، اور یہ کیونکہ میجارٹی ہے پبلک کی، اس لیے زیادہ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ اور پیسہ چاہنے والے، پیسے کو سوچنے والے، پیسے کے جنہیں ہم حریص کہہ سکتے ہیں، ان کو ہم منفی کہتے ہیں، وہ لوگ کم ہیں، اس لیے پیسے والے لوگ کم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ جب یہ باتیں اپلائی کریں گے، اس کے اوپر لوگوں سے بات کریں گے تو یہی نکلے گا۔ تو اب پیسہ آپ کو چاہیے تو پیسے کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا، پیسہ اس کو چاہنا پڑے گا، اور جو چیزیں آپ کو چاہیے ان کو سوچنا پڑے گا، ان کی کوشش، پلان اور چاہنا پڑے گا۔ لیکن یہ جو بات میں آپ کو 6-7-8 منٹ میں کر رہا ہوں اور آپ سن لیں گے، شاید پوری سننے میں گئی نہیں، اس کے اوپر سمجھانے کے لیے، اس کو کہ آپ کو پورا سمجھ آئے اور پھر آپ کا دل بھی کرے وہ کرنے کو، اور آپ کے سامنے ایک بالکل کلیئر پکچر ہو جائے، اس کے لیے گھنٹے، 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر بنتا ہے۔ کل ایک ساتھی کو میں سمجھا رہا تھا تو مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا اس سے سمجھانے میں، اور اس کی پھر موٹیویشن اور چہرہ دیکھنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ اتنی اشاروں میں ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ ویڈیوز تو لوگ پوری سنتے ہی نہیں ہیں، عام طور پہ ٹائم ہی نہیں آتا پورا سننے کا، تھوڑا تھوڑا ٹائم لوگ سنتے ہیں۔
تو کوشش کیا کریں کہ ایسی باتیں سن لیا کریں اور اپنے لیے سن لیا کریں. اس سے بہت پوائنٹ کی باتیں بعض وقت مل جاتی ہیں، اشارہ ہی مل جاتا ہے، اور سمجھنے والا اسی ویڈیو سے اشارہ پا کے ہی اپنی کامیابی کے راستے پہ چل پڑتا ہے. تو عامر حنفی کو اجازت دیجیے. یہ میرا ایک ٹاپک ہے، میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرتا رہتا ہوں کہ ویڈیو کا نام بھی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ لا آف اٹریکشن کی کون سی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور پھر آپ اس کو نئے عنوان سے سنیں. تو ویڈیو اگر پسند آئے اسے شیئر کریں، لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری حوصلہ افزائی کریں. آپ کا میزبان عامر حنفی اپنے یوٹیوب چینل نیوز اینڈ ویوز بائی عامر سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.